بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اسلامک اسٹڈیز کا ہمارا لیکچر نمبر 3 ہے، جو کہ ہم جنرل نالج کی غرض سے اسٹڈی کر رہے ہیں، اور اس میں یہ اسلامک اسٹڈیز کا سب سے امپورٹنٹ ترین لیکچر آپ سمجھ سکتے ہیں ایگزام پوائنٹ آف ویو سے۔ میکسیمم جو ایم سی کیوز ہیں اسلامی آرٹ کے پورشن کے، وہ اس پورشن میں سے پوچھے جاتے ہیں، کیونکہ اس میں جو ہیں غزوات انسیڈنٹ ہیں۔ اب غزوات جو ہیں وہ اسلام کا اہم پارٹ ہیں، اس کے ڈفرینٹ ایونٹس ہیں، کتنے کفار مارے گئے، کتنے مسلمان شہید ہوئے، کس جگہ پہ ہوا، تو ان ایونٹس کا پوچھا جاتا ہے۔ پھر ان ایونٹس کی ڈیٹیلز پوچھی جاتی ہیں، ڈیٹس پوچھی جاتی ہیں، کس ہجری میں کون سا واقعہ ہوا، اور اس کے علاوہ سملرلی 1 سے لے کے 11 ہجری تک جو واقعات ہیں امپورٹنٹ ون، ان کے بارے میں بھی پیپر کے اندر پوچھا جاتا ہے۔ تو اس کو جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں بیسکس آف ہولی وارز کو سمجھنا پڑے گا۔ یہ جو مسلمانوں کی جنگیں ہیں، ان کو سمجھنا پڑے گا کہ اس کی بیسکس کیا ہیں۔ تو جنگیں جی 2 طرح کی تھیں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف کے دوران ہوئی۔ ایک کو بولتے ہیں سریہ، وہ جنگیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا، ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے دوران، اور جتنی جنگیں ہیں وہ مدینہ جانے کے بعد ہو رہی ہیں۔ ہجرت کی مدینہ 622 میں، تب سے جنگیں سٹارٹ ہوئی۔ کیوں سٹارٹ ہوئی وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اب یہ جو سیریاں ہیں جتنے بھی 53 سے لے کے ان کی 56 تعداد ڈفرینٹ سورسز میں آتی ہے، تو یہ سارے انہی 11 سالوں کے اندر ہوئے ہیں۔ غزوہ کیا ہے؟ وہ جنگیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود پارٹیسپیٹ کیا، اس کو غزوہ بولا جاتا ہے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے دوران ہوئی، اور یہ بھی کب ہوئی؟ آخری 11 سالوں میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مدینہ میں، وہاں جا کے ایک ریاست کی بنیاد رکھی، وہاں جا کے پھر یہ 27 غزوات ہوتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بذات خود پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اور ایز اے لیڈر کے طور پہ ان جنگوں کو لے کے چلتے ہیں۔ اور ان میں سے 12 غزوات کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ یہ امپورٹنٹ ایم سی کیو ہے کہ ٹوٹل غزوات ہیں کتنے؟ 27 ہیں۔ ان میں سے قرآن پاک میں کتنے کا ذکر ہے؟ 12 کا ذکر ہے۔ باقی غزوات کی جو باتیں ہیں وہ ہمیں احادیث، صحابہ کرام جو ہیں تابعین، ان سے ہمیں یہ آگے باتیں پھر سننے میں ملتی ہیں کہ فلاں واقعات میں کیا ہوا، فلاں میں کس طرح سے چیزیں آئیں۔ اب مکی پیریڈ میں فائٹ نہیں ہوئی، جتنی جنگیں ہیں جو کچھ ہو رہا ہے وہ مدنی پیریڈ میں ہو رہا ہے۔ اب مکی پیریڈ کون سا ہے؟ 571 سے لے کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، اس کے بعد 610 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہے وہ نبوت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کا جو ہے بتاتے ہیں، اعلان کرتے ہیں 610 میں، اور مطلب 40 سال کی عمر میں۔ اس کے بعد کے 23 سال ہیں، ان میں سے 23 سالوں میں سے 13 سال مکہ میں گزارتے ہیں، اس کو ہم مکی پیریڈ بولتے ہیں، اور 10 سال جو ہیں وہ مدینہ میں گزارتے ہیں، اس کو مدنی پیریڈ بولا جاتا ہے، 622 سے لے کے 632۔ اب ساری جنگیں جو ہیں وہ مدنی پیریڈ میں کیوں ہو رہی ہیں؟ مطلب کہ یکم ہجری سے لے کے 10 یا 11 ہجری آپ اس کو لگا سکتے ہیں، اس میں کیوں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ جنگ تب ہوتی ہے جب کوئی ملک ہو، 2 ملکوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے۔ جو جنگ اگر ملک نہیں ہے، کوئی کنٹری نہیں ہے، تو اس کو ہم فتنہ یا فساد کہتے ہیں۔ اس کے لیے ٹرم یوز ہوتا ہے فتنہ یا فساد، اگر ود ان کنٹری ہو رہا ہے، اور اگر اس کو انگلش میں کہہ لیں تو سیول وار بولا جاتا ہے۔ کسی کنٹری کے آپس کے ہی لوگ آپس میں لڑ پڑے تو اس کو بیسیکلی سیول وار بولا جاتا ہے، عام لوگوں کی آپس میں جنگ۔ جو پراپر جنگ ہوتی ہے وہ 2 ملکوں کے درمیان ہوتی ہے، 2 کنٹریز کے درمیان ہوتی ہے، لیڈرز کے درمیان ہوتی ہے۔ تو مسلمانوں کے پاس جب تک وہ مکہ میں تھے کوئی ملک تھا ہی نہیں، وہ تو قریش کا تھا مکہ، جو ان کا ہولڈ تھا پاور، پولیٹیکل پاور کی بات کر رہے ہیں ہم۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 622 میں مدینہ تشریف لے گئے، ہجرت فرمائی اور ہجری کیلنڈر کا آغاز ہوا، وہاں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریاست کی بنیاد رکھی جس کو ریاست مدینہ بولا جاتا ہے۔
اور اس ریاست مدینہ کے لیڈر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ پہلے جو ہے میثاق مدینہ کرائی، پہلا چارٹر۔ چارٹر کہتے ہیں ایک معاہدہ یا دستور، آئین، پہلا دنیا کا کانسٹیٹیوشن ریٹن فارم میں چارٹر آف مدینہ ہے، میثاق مدینہ ہے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جا کے وہاں کے لوگوں کے درمیان کروائی۔ وہاں پہ ظاہری بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے تو جو وہاں کے لوگ تھے ان میں کئی لوگ تو اسلام قبول کرتے جا رہے تھے، مدینہ کے لوگ جو آتے تھے اس طرح تجارت کرنے مکہ، یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو چوز کیا، اس طرف آئے۔ تو کچھ لوگ تو مسلمان تھے، انہوں نے ویلکم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے تو مواخات مدینہ کرائی، جو وہاں کے مسلمان تھے اور جو ہجرت کر کے مسلمان مکہ سے تشریف لائے تھے ان کے درمیان بھائی بھائی ان کو بنا دیا کہ فلاں فلاں کا بھائی ہے، فلاں فلاں کا بھائی ہے۔ ایون کہ اتنی حد تک تھا، ظاہری بات ہے جو لوگ ہجرت کر کے آ رہے ہیں، مہاجرین آ رہے ہیں مدینہ میں، ان کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے، سامان نہیں ہے، اکثر کی ایون کہ لائف پارٹنرز بھی نہیں ہے، کیونکہ کسی نے اسلام قبول کیا کسی نے نہیں کیا، وہ آ رہے ہیں۔ تو ایون کہ جو انصار لوگ تھے، جو مدینہ کے لوگ تھے، مواخات مدینہ ایک ہوا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہم یہاں سے لوگ آئے ہیں یہ بھائی بھائی آپس میں بن جائیں۔ تو اس میں انہوں نے اپنا رہنے کے لیے گھر کا حصہ دیا۔ ایون جو صحابہ کرام مدینہ میں موجود تھے اور ان کی مور دین ون وائفز تھیں، انہوں نے طلاق دے کے اپنی بیگمات کی شادی بھی ان مہاجرین صحابہ کرام کے ساتھ کروائی۔ اور آخر میں اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے رہ گئے، سارے بھائی بھائی بن گئے۔ اور ظاہری بات ہے جب ہر کوئی ایک کا نام آ رہا ہے جی اس کو کون بھائی بنانا چاہتا ہے، تو دوسری طرف سے مدینہ کا بندہ کہتا ہے میں بھائی بنانا چاہ رہا ہوں جو مکہ سے آئے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سے آپ دیدہ بھی ہوئے، ان کو تھوڑا سا یہ ہوا کہ آخر میں وہ اکیلے ہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم مطلب میرے بھائیوں کی طرح ہو۔ فرسٹ ہجری جو ہے وہ 623 کنسیڈر ہوگا ویسے، 622 جو ہے اس کو ہم آ، ہجرت کا سال کنسیڈر کریں گے، یکم ہجری جو ہے وہ 622 کنسیڈر ہوگا، 623 کنسیڈر ہوگا۔ وہ یہ میں آگے آپ کو چارٹ دکھاتا ہوں چل کے۔ اور پھر پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمان وہاں گئے ان کو ایڈجسٹ کیا، ان کو ایک ترتیب دی کہ آپ لوگ جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ جب یہ بن گئے تو پھر اب باقی جو وہاں پہ قبائل تھے ان قبائل کو بھی اب درست کرنا تھا، ان کے ساتھ بھی پارٹنرشپ کرنی تھی جس میں یہودی لوگ موجود تھے، انصاری لوگ موجود تھے۔ تو پھر ان سے ایک معاہدہ ہوا جسے میثاق مدینہ کہتے ہیں، چارٹر آف مدینہ، دنیا کا پہلا ریٹن کانسٹیٹیوشن، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول متعارف کرائے کہ ہم یہاں لوگ تم لوگ اپنی مطلب مذہبی آزادی کے ساتھ رہ سکتے ہو، اور یہ اصول ہوں گے اسلامی ریاست چلانے کے لیے، یہ اصول کارآمد ہوں گے، بوڑھوں کا خیال اس طرح سے رکھا جائے گا، عورتوں کے یہ حقوق ہوں گے، بچوں کے یہ حقوق ہوں گے، بیوہ عورتوں کے یہ حقوق ہوں گے، جو آپس میں ٹریڈنگ کے اصول ہوں گے وہ یہ، باقاعدہ ایک سسٹم جو بالکل وہ عرب لوگ بدو لوگ جن کو کہا جاتا ہے کہ ان کو کوئی عقل وغیرہ نہیں تھی، ان کو ایک پراپر سسٹم دیا، اور وہ لوگ اس سسٹم میں آ کے خوش ہوئے، اور ایک دوسرے کو پروٹیکشن پرووائڈ کی جائے گی۔ تو یہاں ایک اور پوائنٹ آپ لوگوں کو کلیئر کرتا چلوں کہ یہودیوں کے ساتھ تجارت کرنے میں ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے، اسرائیل کے ساتھ ہمیں ایشو ہے۔ اسرائیل ایک یہودی ریاست ہے، اس کے ساتھ ہمیں ایشو ہے اور ہم اس کو کبھی بھی ریاست نہیں مانیں گے۔ یہ پاکستان کی آئیڈیالوجی ہے، کیونکہ وہ انہوں نے فلسطین کے لوگوں پہ نجائز قبضہ کیا ہوا ہے۔ ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ فلسطین ملک کو آزاد کر دیا جائے، اگلے دن سے ہم ان کے ساتھ ٹریڈ سٹارٹ کر دیں گے۔ ہمارا بیسیکلی یہودی قوم سے مسئلہ نہیں ہے۔ وہ ٹھیک ہے کہ یہودوں نے سارا دوست نہیں ہو سکتے، لیکن ٹریڈنگ آپ کر سکتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اسلامی ملک بھی ان کے ساتھ ٹریڈنگ کر رہے ہیں، سعودی عرب کر رہا ہے، یو اے ای کر رہا ہے، وہ ان کا اپنے معاملات ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ تو بحیثیت ہمیں ہماری آئیڈیالوجی کا مسئلہ ہے، مطلب ہمارا ان سے جو کنفلکٹ ہے آئیڈیالوجی کا کنفلکٹ ہے، اور ہم اپنی جگہ اس حوالے سے رائٹ ہیں کہ وہ اس فلسطین پہ ظلم کر رہے ہیں، جب تک وہ فلسطین کو آزاد نہیں کرتے، وہ ریاست ڈکلیئر کر دیں، اگلے دن سے ہم ان کے ساتھ تجارت بھی کریں گے۔
ہمارے بھی امبیسڈر، ان کی امبیسیاں ہوں گی. ہمارے پاسپورٹ پہ لکھا ہے کہ یہ پاسپورٹ سارے ملکوں میں کارآمد ہے ماں سوائے اسرائیل کے. تو بیسک ہمارا مسئلہ اسرائیل کے ساتھ ہے، یہودیوں کے ساتھ نہیں ہے. یہودی جو ہیں وہ اہل کتاب ہیں. اہل کتاب جو مذاہب ہیں ان کے ساتھ ایون کہ آپ ان کی فیمیلز کے ساتھ شادی بھی کر سکتے ہیں، جو اہل کتاب لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور سیکنڈلی جو ہے وہ آپ لوگ جو اہل کتاب نہیں ہوتے، جیسے جو ہندو ہیں، چائنیز ہیں، وہ ہیں، ان کو پہلے اسلام میں کنورٹ کرنا لازمی ہے. جو اہل کتاب لوگ ہیں، جوئش ہیں، کرسچنز ہیں، ٹھیک ہے، اور حضرت جو ہیں وہ داؤد علیہ السلام وغیرہ کو ماننے والے، جن پہ کتابیں پراپر نازل ہوئی ہیں، ان کے ساتھ آپ نکاح بھی کر سکتے ہیں، کھانا بھی انٹر ڈائننگ بھی کر سکتے ہیں، اکٹھے بیٹھ کے کھانا بھی کھا سکتے ہیں. ان میں کوئی چیزوں کا مسئلہ مسائل نہیں ہے. ہم ان کے برانڈ کیوں یوز کرتے ہیں؟ برانڈ جو ہم ان کے یوز کرتے ہیں وہ بیسیکلی ڈائریکٹلی اسرائیل کے برانڈ نہیں ہے. ویسے تو یوز نہیں کرنے چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ہمارا وہ لیول نہیں ہے. ہم تو اپنے ملک کا مسئلے نہیں حل کر سکتے. آپ اپنی پالیٹکس دیکھ لیں اور جو معاملات ہیں، ہم اپنا ساتھ والا کشمیر نہیں آزاد کرا سکتے. ہم نے کسی کی خاطر کیا لڑنا ہے؟ ہمارے میں تو وہ غیرتیں مانی اور وہ والی باتیں، مطلب وہ جو جیسے شباز شریف صاحب کہتے ہیں بیگرز کین ناٹ بی چوزر، وہ کین سننے میں برا لگتا ہے لیکن حقیقت یہی ہے. بیگرز کین ناٹ بی چوزرز. ٹھیک ہے. ہمارے اوپر قرضے اتنے ہیں اور جو ہمارے حالات ہیں، ہم تو بارگیننگ کی سچویشن میں ہی نہیں ہے. ہم تو اپنے ملک کے حالات نہیں ٹھیک کر سکتے. ہم تو کشمیر کو آزاد نہیں کرا سکتے. تو اسرائیل کے لیے کوئی سٹینڈ لینا یا اس طرح لینا وہ تو بہت دور کی باتیں ہیں. اگلے لیکچرز میں آپ کو ایسا ایسا چیزیں، ہو سکتا ہے کہ ابھی بری لگ رہی ہوں یہ باتیں، لیکن ایسا ایسا آپ کو یہ چیزیں کور ہوں گی. ہم ان کے ساتھ جو ٹریڈنگ ہے وہ ان کی ڈائریکٹلی نہیں ہے، وہ شیئرنگ ہے ان کی کمپنیز کے ساتھ. ٹھیک ہے. وہ شیئرنگ بیس پہ اس کی کمپنی ہے. وہ فرانس ہے، جرمنی ہے، ان کنٹریز کے ساتھ بھی آپ بائیکاٹ، یورپی یونینز ہیں، آپ بائیکاٹ کرتے ہیں تو آپ کی تجارت، ہم تو پہلے اتنے خسارے میں لوگوں کے قرضے دینے ہیں. تو ہماری وہ چیزیں، ہم وہ گورنمنٹ لیول پہ بھی اور انڈیویجول لیول پہ بھی ہم اس چیز کے متحمل نہیں ہو سکتے. گورنمنٹ لیول پہ خاص کر. باقی انڈیویجول لیول پہ اگر کوئی کرنا چاہے، جیسے آپ نے کہا آپ نہ یوز کریں جی ان کے برانڈ، آپ نہ جائیں جی میکڈونلڈس، آپ لسٹ بنا لیں، آپ گروسری لینے جائیں، آپ ان کے پروڈکٹس نہ لیں. انڈیویجول لیول پہ ہم یہ کر سکتے ہیں. اسٹیٹ لیول پہ ہماری جو ہے نا بہت ساری مجبوری ہیں. ایون جب فرانس نے جو ہے ان کا جو صدر ہے ایمانوئل میکرون، اس نے جو ہے گستاخی کی تھی اور جو گستاخ رسول تھا اس کے حق میں بولا تھا، تو ہم فرانس کے ایمبیسڈر کو نہیں باہر بھیج سکتے. تحریک لبیک نے کافی سارے جلسے کیے تھے لیکن وہ ایموشنل تھے. اسلام میں ایموشنز سائڈ پہ رکھ دیے جاتے ہیں. ٹریڈنگ، اکانومی، ان چیزوں کو سوچا نہیں جاتا. لیکن ہماری اسٹیٹ وہ اسلامک اسٹیٹ تو ہے نہیں کہ ہم یہ جس طرح جیسے اسلامک اگر فریکشن کہتے ہیں، جیسے وہ کہتے ہوتے تھے اپنا سعد رضوی صاحب، خادم رضوی صاحب، ان کے والد صاحب کے، ہماری گورنمنٹ آئی تو ہم نے کسی کا قرضہ نہیں دینا واپس. وہ ان سے کسی نے پوچھا تو کیا کریں گے، تو انہوں نے کہا ہم کہیں گے ہمارے پاس جو ہے نا ایٹمی میزائل ہے، تو ہم کہیں گے آیا جے گوری، کہ ہم گوری میزائل مار دیں گے اگر کسی نے قرضہ مانگا واپس. تو کچھ چیزیں ہیں وہ آپ کے بلیف سے ریلیٹڈ ہیں، اور کچھ چیزیں ہیں جو پریگمیٹک پریکٹیکل گراؤنڈ سے ریلیٹڈ ہیں. آپ فرانس سے فار ایگزامپل تب اپنی ٹریڈ کر دیتے، عمران خان صاحب تب وزیر اعظم تھے، آپ فرانس کے وزیر امبیسڈر کو واپس بھیج دیتے. 27 کنٹریز ہیں یورپی یونین کی، جرمنی ہے، پولینڈ ہے، جو ہے یہ جتنی یورپین کنٹریز ہیں آپ کی، فرانس ہے، اٹلی ہے، وہ ساری آپ سے ٹریڈ ختم کر دیں گی. ہماری جہاں کچھ وہاں پہ ایکسپورٹ ہوتے ہیں پروڈکٹس، وہ آپ سے لینے سے انکار کر دیں گے. آپ دھڑام سے نیچے ڈیفالٹر ہو جائیں گے بالکل ہی. تو کچھ چیزیں ہم جو ہیں وہ بہت بری طرح سے پھنسے ہوئے ہیں ملکی لیول پہ، اور ہم انڈیویجول لیول پہ کوئی چیز کر سکتے ہیں تو کر سکتے ہیں. آپ برانڈس کو بائک آؤٹ کریں، چیزوں کو کریں. ہم جو ہے ایٹ لارجر لیول نہیں کر سکتے. وہ ڈائریکٹلی جو کمپنی اگر کوئی اسرائیل کی ہے اس کو تو آپ بائک آؤٹ کر سکتے ہیں جس میں ان کے شیئرز ہیں، یا اس کو جرمنی، فرانس اور وہ مل کے چلا رہے ہیں، شیئر ہولڈرز ہیں. آپ اس کو کیسے اس کو انکار کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے بڑا ایک جذبہ ایمانی چاہیے ہوتا ہے. وہ ہمارے نہ جذبہ ایمانی ہے نہ جیب میں پیسے ہیں. کوشچنس کی کوشش کیا کریں، ذرا لیکچر کے اینڈ میں رکھ لیا کریں.
تو وہ میرا تھوڑا سا جواب بھی ڈیٹیل میں ہو جاتا ہے چیزوں کا، وہ پھر ہمارے جو اہم مین لیکچر ہوتا ہے نا وہ آدھا انہی چیزوں کے اندر گزر جاتا ہے۔ چلیں، تو بات ہو رہی تھی، ہم تھے کہ مدنی پیریڈ میں ساری لڑائیاں ہوئیں وہ اس وجہ سے ہوئیں کہ ریاست بنی، جب وہاں پہ ایک پراپر ریاست قائم ہو گئی اور قریش مکہ کو یہ لگا، قریش مکہ نے تو ادھر کے چلیں گے ہیں چلو مسلمان اس طرف، تو وہ یثرب ہے، بیماریوں کا گڑھ ہے، یہ لوگ ختم ہو جائیں گے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر گئے اور پراپر ایک سسٹم انٹروڈیوس کرایا تو ارد گرد کے جو دوسرے کنٹریز کے لوگ تھے وہ بڑے متاثر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نظام سے۔ پھر جب مکہ کے لوگ ادھر ٹریڈنگ کے لیے آتے تو وہ دیکھتے کہ ہمارے ہاں جو رویہ ہے بزرگوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ایک عام آدمی کے ساتھ، وہ کس طرح سے ہے، اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریاست رکھی ہے جس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سپہ سالار ہیں، وہ بھی خود مزدوروں کی طرح کام کر رہے ہیں۔ خندق میں اگر وہ غزوہ خندق میں باقی لوگ کھدائی کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھدائی کر رہے ہیں ان کے ساتھ۔ کوئی اس طرح سے نہیں ہے کہ جیسے ان کے سردار پوشاکیں پہنی ہوئی ہیں اور ایک پروٹوکول ہے، اور وہ اس طرح کا سسٹم نہیں ہے، برابری کا سسٹم ہے، جسٹس کا سسٹم ہے۔ تو وہ لوگ متاثر ہو کے اسلام اور پھیلنا شروع ہو گیا، لوگ اور کنورٹ ہونا شروع ہو گئے۔ جب قریش مکہ نے یہ دیکھا تو قریش مکہ نے حملہ کیا مسلمانوں پہ۔ یہ ایک کنسپٹ کہ مسلمان جو ہیں وہ دہشت گرد ہیں، اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا، یہ ٹوٹلی ٹوٹلی رونگ ہے۔ یہ کنسپٹ جا کے پچھلے 200 300 سال پہلے یہ کنسپٹ بنایا گیا ہے مغربی ممالک کی وجہ سے۔ جب تنظیمیں بن گئیں، فار ایگزامپل القاعدہ بن گئی، آپ کی جو ہے یہ طالبان آ گئے، لشکر طیبہ آ گئی، جیش محمد آ گئی، پھر ISIS داعش آ گئی، یہ تنظیمیں آ گئی۔ پھر کچھ تنظیمیں لبنان اور لیبیا، ان کی بھی کچھ اپنی مقامی تنظیمیں ہیں۔ جب یہ تنظیمیں آئی ہیں تو پھر مسلمانوں پہ جو ہے وہ دہشت گردی کا لیبل لگ گیا ہے۔ اس سے پہلے یہ لیبل نہیں تھا کہ مسلمان جو اسلام ہے وہ تلواروں کے ذریعے یا اس طرح پھیلا ہے، لیکن ہمارے ذہنوں میں یہ ڈال دیا گیا ہے کہ نہیں جی جو ہے نا وہ جہاد کے ذریعے اور اس چیزوں کے ذریعے اور دبا کے اور جو ہے پتہ نہیں کن طریقوں سے اسلام پھیلا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ شروع میں بھی جو اسلام پھیل رہا ہے، مسلمانوں نے کسی بھی جنگ میں پہلے حملہ نہیں کیا مکہ پہ۔ مکہ کے لوگ حملہ کرنے آتے تھے اور مسلمان ڈیفینڈ کرتے تھے، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے تھے۔ ڈیفینسو نیچر کی جنگیں تھیں یا پری ایمپٹیو نیچر کی جنگیں تھیں۔ پری ایمپٹیو یہ تھا کہ مسلمانوں کو پتا چل جاتا تھا کہ فلاں جو ہے قریش کے لوگ فوج اکٹھی کر رہے ہیں اور فلاں جگہ پہ حملہ کرنے لگے ہیں، اس حملے سے پہلے مسلمان اس جگہ پہ ان کے حملے کو کنٹرول کرنے کے لیے حملہ کرتے تھے، جیسا کہ فتح مکہ کے موقع پہ ہوا۔ فتح مکہ کی جو لڑائی ہوئی 8 ہجری میں، اس میں بیسیکلی قریش مکہ پلاننگ کر رہے تھے ادھر حملہ کرنے کی۔ اس کو بولتے ہیں پری ایمپٹیو نیچر کی۔ کوئی آپ پہ حملہ کرنا چاہے، آپ اس سے پہلے اس کو حملہ کر کے اس کو جو ہے کنفیوز کر دو، اسے بولتے ہیں پری ایمپٹیو نیچر۔ اور ڈیفینسو نیچر ہے کہ کوئی آپ پہ حملہ کرے آپ جسٹ اپنا ڈیفینس کرو۔ تو ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ جو جنگیں ہو رہی ہیں وہ بیسیکلی ڈیفینسو نیچر کی ہیں، قریش مکہ اس طرف آ رہے ہیں لڑائی کرنے کے لیے۔ پھر جو اسلام کے رولز ہیں لڑائی کے وہ بڑے واضح ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول متعارف کرائے، اور جو ہے سیکنڈلی جو یہ پھر اصول بلکہ چارٹر جو یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر ہے اس میں بھی شامل ہے، جو جنیوا کنونشنز ہیں، جو یہ عالمی جنگوں کے درمیان اصول بنائے گئے ہیں عالمی، اس میں یہ اصول شامل ہیں جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انٹروڈیوس کرا دیے جب ریاست مدینہ بنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے، جس میں سے یہ پوائنٹ ہے، یہ دیکھیے دا عربک ورڈ جو اسلام ہے اس کا مطلب ہی سبمیشن ہے، سلام، کسی پہ سلامتی بھیجنا، پیس، امن کا دین۔ اب جو اس کے اندر رولز ہیں وہ رول ہیں، جنگ ہوگی، صرف جو جوان فوجی آپ سے لڑنے آ رہے ہیں یا آپ کہیں جا رہے ہیں صرف ان سے لڑائی کرنی ہے۔ ایلڈرز کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا، بزرگوں کو، نو ہارم ٹو چلڈرن، بچوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا، نو ہارم ٹو وومن، وومن کو کتنی فضیلت دی گئی ہے، فیمیل کو نقصان نہیں پہنچائیں گے آپ جنگ کے اندر۔ نو ہارم ٹو کراپس اینڈ ٹریز، درختوں کو اور فصلوں کو آپ نہیں کوئی نقصان پہنچائیں گے۔ نو ہارم ٹو کلرگی مین، کلرگی مین کہتے ہیں کسی بھی دین سے تعلق رکھنے والے مذہبی لوگ، مذہبی پیشوا، فار ایگزامپل اگر کرسچن لوگ ہیں تو ان کے مذہبی پیشوا کون ہے؟ پادری، آپ پادریوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اگر ہندو لوگ ہیں
ان کے جو پنڈت ہیں، آپ پنڈت لوگوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، مطلب اس طرح کے بھی اصول ہیں اسلام کے، دیکھیے۔ نو ڈیگریڈیشن آف ڈیڈ باڈیز، جو مردہ ہیں ان کی باڈی کی ڈیگریڈیشن نہیں ہوگی، کوئی ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ اب یہ سارے اصول جو ہیں متعارف کرائے گئے، کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے جو عرب میں جنگیں ہوتی تھیں ان میں یہ سارے اصولوں کو وائلیٹ کیا جاتا تھا۔ اگر ایک شخص دوسرے شخص کے قبیلے کے بندے کو قتل کرتا تو وہ اس کی بے حرمتی کرتے تھے، لاش کی، اس کا سر لے کے گھومتے تھے۔ اور یہ بعد میں کربلا کے موقع پہ بھی آپ نے دیکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نیزے کے اوپر سر لے کے وہ گھومے، اور ڈیگریڈیشن آف باڈیز کی جاتی تھی۔ غزوہ احد میں جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کو شہید کر کے ان کا کلیجہ چبایا گیا، ڈیڈ باڈیز کی باقاعدہ بے حرمتی کی جاتی تھی، وومنس کے ساتھ ریپ کیے جاتے تھے، اور ایلڈرز لوگ، اس چیز کی پرواہ ہی نہیں کی جاتی تھی، بس یہ کہا جاتا تھا کہ دوسرا علاقہ دشمن ہے، ان کو مار دو۔ اور وہاں کے درختوں کو، پودوں کو، ان کو آگ لگا دی جاتی تھی اپنا خوف و دہشت قائم کرنے کے لیے۔ اور آپ پہلے بھی کیا جاتا تھا، بعد میں بھی یہ اصول ایسی، مطلب کئی ملک ابھی بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، یہ ہلاکو خان وغیرہ، چنگیز خان، آپ نے ان کے نام سنے ہوں گے، منگول تھے یہ، بیسیکلی چائنا کے اوپر ایک کنٹری ہے منگولیا، اس کے رہنے والے لوگ ہیں۔ وہ جہاں جاتے تھے، یہ 11ویں 12ویں صدی کے لوگ ہیں، وہ جہاں جاتے تھے وہاں پہ علاقہ تو فتح کر لیا، اس کے بعد جتنے لوگ موجود ہیں سب کو مار کے، ان کی گردنیں اتار کے، ان کی کھوپڑیوں کے مینار بنا دیتے تھے، ٹھیک ہے، ایسے۔ اس کے اوپر پھر تخت رکھتے تھے اپنا، اس کے اوپر ان کا جو مین بادشاہ ہوتا تھا وہ بیٹھتا تھا، پھر ادھر کے جتنے جانور ہیں ان کو بھی قتل کر دیا جاتا تھا، مار دیا جاتا تھا، جو ادھر کے درخت پودے ان کو آگ لگا دی جاتی تھی۔ کیوں؟ یہ سب کیوں کیا جاتا تھا؟ دہشت قائم کرنے کے لیے۔ اور اتنی دہشت قائم یہ لوگ کر دیتے تھے، مطلب آپ نے نام سنے میں چنگیز خان، ہلاکو خان کے، یہ جب اگلے علاقے میں جاتے تھے تو وہاں کے بادشاہ، وہاں کے لوگ اپنی لڑائی کیے بغیر ہی شکست تسلیم کر کے بھاگ جاتے تھے۔ وہ کہتے تھے علاقہ تو لو ہی لو، ہماری جان بخش دو، وہ ان علاقوں سے ہی بھاگ جاتے تھے کہ ہمارے ساتھ جو یہ سلوک کریں گے۔ اور مسلمانوں کی ایون جو خلافت، آگے چل کے میں بار بار آپ کو اس کا نام لیتا ہوں، اموی اور عباسی خلافت، جب مسلمانوں کی خلافت میں گیپ آیا ہے، ہمارے عباسی خلافت کو ختم کیا گیا ہے، تو وہ منگولوں نے ہی ختم کیا ہے، ہلاکو خان نے ہی ختم کیا ہے۔ انہوں نے، ان کی اتنی دہشت تھی کہ انہوں نے مسلمان امپائر، جو ایک بہت بڑا امپائر تھا اور مسلمانوں کا جو دین ہے وہ بڑی تیزی سے ترقی کر رہا تھا، اس کو بھی بریک لگانے میں یہ چنگیز خان، ہلاکو خان کا مین رول ہے۔ اس نے ہمارے جو آخری خلیفہ تھے عباسی خلافت کے، معتصم باللہ، ان کو زنجیروں میں جکڑ دیا تھا اور بڑی برے طریقے سے شہید کیا تھا۔ نہیں جی، مسلم نہیں تھے یہ، جو ہیں چائنا منگولیا والا ایریا میں سے تھے۔ خان کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان تھے؟ آئی ایم خان اینڈ آئی ایم ناٹ اے ٹیررسٹ۔ نہیں جی، یہ بدھسٹ اور جو ہے نا، ان کے اپنے وہ ادھر کے ریلیجنز ہیں، دیوتاؤں وغیرہ کو ان کو ماننے والے تھے یہ لوگ۔ تو اسلام نے آ کے یہ تو ایک تو اپنے پراپر اصول متعارف کرا دیے کہ نہیں جی اس طرح سے نہیں ہوگا، آئندہ سے جو جنگیں کی جائیں گی وہ پراپر اصول کے تحت ہوں گی۔ ارتگل والے، ارتگل منگول تھے، ترک اور منگول، ان کا بھی کہیں سے شجرہ نسب ملتا ہے، پھر بلکہ جو بادشاہ بابر تھا اس کا بھی چنگیز خان سے شجرہ نسب ملتا ہے، تو وہ علیحدہ ہے، وہ تو مسلم تھے نا، وہ ان کا شجرہ نسب ضرور ملتا ہے، لیکن ان کے بعد میں آباء و اجداد جو ہیں وہ مسلم کے اندر جو ہے نا چینج ہوئے ہیں۔ دیکھیے وہ جو ہیں بیسیکلی اپنا، ان کی آپ یہ سمجھ لیں کہ جو آگے اولادیں آئی ہیں وہ مسلم کنورٹ ہوئے ہیں نا، آگے پھر اسلام پھیلا اس طرف سے، ازبیکستان اور تاجکستان، سینٹرل ایشین کنٹریز سے اس طرف پھیلا، وہ لوگ مسلم نہیں تھے۔ منگول مسلم ہوئے بعد میں، کچھ کنورٹ، کچھ منگول کنورٹ ہوئے، لیکن ابھی بھی موسٹلی منگول جو ہیں وہ مسلم نہیں ہیں۔ چائنیز اور یہ جو ان کے اپنے دیوتاؤں اور مونوتھیسٹ، اور اپنا مونوتھیسٹ کہہ رہا ہوں، ایتھیسٹ، کسی کے اوپر ایمان نہ لانا یا دیوتاؤں پہ ایمان لانا،
कुछ क्रिश्चियन और उस रिलेटेड हैं। ये कोई एक चंगेज खान की तो पूरी एक लड़ी है ना मंगोलों की। अभी मैं मेंशन उनमें से कुछ लोगों का नाम कर रहा हूँ जो कि मुस्लिम नहीं थे। वो बात की है ना, वो तो जो मंगोल आप बता रहे हैं वो तो ये अपना 1400 और 1500 सदी की बात है, 14वीं 15वीं सदी की बात है। मैं 11वीं 12वीं सदी की बात कर रहा हूँ। आप बात कर रहे हैं वो ड्रामा अर्तुगरुल गाजी वगैरह वाला, वो बाद की बात है। वो 300 400 साल उसके बाद की बात है। अच्छा, गजवात की टाइमलाइन देख लें जी। गजवात जो हैं, एक दफा यहाँ पे इनके नाम देख लें, फिर इनको हम वन बाय वन कुछ को डिस्कस करेंगे। फिर हम इन्हीं सालों के अंदर ये भी देखेंगे कि इन सालों के अंदर क्या क्या वाकयात पेश आए हैं। सबसे पहले जी गजवा अबवा 623 AD में, जिसे हम यकम हिजरी बोलेंगे। फिर है जी बदर 2 हिजरी में, 624 साल। आपने ये साल इस तरह से प्रॉपरली याद करने हैं। यकम हिजरी 623 कौन सा गजवा? अबवा। 2 हिजरी 624 कौन सा? बदर। 3 हिजरी में अहद। 4 में रिजिया। 5 में खंदक। 6 में हुदैबिया। 7 में खैबर। 8 में मोता। 8 में हुनैन। 8 में मक्का, फतेह मक्का। तीन जो हैं वो 8 हिजरी में हुए हैं। और तबूक जो है वो हो रहा है आपका 9 हिजरी के अंदर। तो एक दफा इनके ये नाम देख लीजिए, बाकी इनकी तफसीलात भी बताऊंगा, और इनके साथ और क्या क्या वाकयात हुए उन्हीं हिजरी में वो भी बताऊंगा। तो हमें ये चीजें याद हो जाएंगी। एक दफा अपने माइंड में, सब कॉन्शियस माइंड में एक नक्शा बिठा लें। यकम हिजरी अबवा। 2 हिजरी बदर। 3 हिजरी आहद। 4 हिजरी रिजिया। 5 हिजरी खंदक। 6 हिजरी हुदैबिया। 7 हिजरी खैबर। 8 हिजरी मोता। 8 हिजरी में तीन हैं, मोता हुनैन मक्का। और 9 हिजरी में तबूक। अब सबसे पहले आ जाते हैं गजवा है अबवा के ऊपर। ये यकम हिजरी में 623 में जो है गजवा पेश आया। इसको इस्लाम का पहला गजवा इसको भी बोला जाता है और बदर को भी बोला जाता है। अगर तो ऑप्शंस में मैंने कल भी आपको बताया था, अबवा का नाम है तो आप अबवा के साथ जाएंगे। अगर अबवा का नाम नहीं है फिर बदर को माना जाता है, क्योंकि गजवा बदर में बकायदा लड़ाई हुई है। विदान में लड़ाई नहीं हुई। हुआ क्या कि ये मदीना मनवरा से कुछ फासले पे एक मैदान है जिसका नाम अबवा या विदान इसको कहा जाता है। ये वही मुकाम है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा मोहतरमा हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा की ग्रेव है, कब्र मौजूद है। जब वो ट्रैवल कर रहे थे, ट्रैवलिंग के दौरान 6 साल की उम्र में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का इंतकाल हुआ, तो ट्रैवलिंग के दौरान हुआ, तो इस मुकाम पे उनको जो है दफन किया गया। तो हुआ क्या कि कुरैश मक्का ने ये कोशिश की कि वो जो है हमला करें। उन्होंने देखा कि इस्लाम तो फैल रहा है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है रहनुमाई में। तो उन्होंने ये देखिए, ये मदीना के करीब है, इससे ये चीज भी साबित होती है कि मक्का के लोग मदीना की तरफ पेशकदमी करने के लिए आए हैं। मुसलमानों को पता चला तो मुसलमान भी इधर आए, लेकिन जब यहाँ आए तो आपस में तसादम ना हो सका, और कुरैश के लोग वापस मुड़ गए, मुसलमान भी वापस आ गए। तो ये जी पहला गजवा है, इसको बोला जाता है गजवा अबवा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बारे में आमतौर पे कम ही क्वेश्चन आते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट में आपके आ जाते हैं ये बदर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अहद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खंदक हो गया, ठीक है। आपका हो गया खैबर, हो गया फतेह मक्का, हो गई सुलह हुदैबिया हो गई। ये कुछ हैं जो बार बार एमसीक्यूज में रिपीट होते हैं। तो बदर के हवाले से देख लेते हैं। अच्छा, यकम हिजरी में वैसे आखिर में चार्ट भी मौजूद है, लेकिन अगर आपको मैं बताऊं, यकम हिजरी में जब अबवा हो रहा है तो कुछ और वाकयात भी हो रहे हैं। मिसाके मदीना हो रही है, मवाखाते मदीना हो रही है, मस्जिद नबवी की तमीर शुरू हो रही है, अजान की जो है वो
जी, थोड़ी देर मैंने म्यूट किया था। अच्छा, बात हो रही थी। नहीं जी, ये आप मेरे से रिकॉर्डिंग ले लीजिएगा, इनको दोबारा से रिपीट नहीं किया जा सकता है, इतने सारे को आधा लेक्चर गुजर गया, आप कह रहे हैं कि इनको रिपीट कर दें। अब वन बाय वन हम इनको डिस्कस कर रहे हैं। आप मेरे से अगर कोई सिग्नल इशू था तो इसकी रिकॉर्डिंग ले लीजिएगा। और पहला ही तो शुरू हुआ है, अभी गजवात को रिपीट क्या करना है? इससे पहले अबवा के बारे में बताया, उसके बाद बदर के बारे में बता रहा हूँ। मेन इंपॉर्टेंट यही है, अबवा के बारे में तो सिर्फ यही बताया है कि अबवा जो है वो यकम हिजरी के अंदर हुआ है, और उसके अंदर बकायदा कोई लड़ाई नहीं हुई, बस ये इकट्ठे हुए थे जो है लड़ने के लिए, उधर से कुरैश मक्का, इधर से मुसलमान, लेकिन बकायदा जंग नहीं हो सकी। और यकम हिजरी के अंदर मैं कुछ वाकयात बता रहा था कि यकम हिजरी में जहां अबवा हुआ है वहां पे मिसाके मदीना भी हुई है, मवा खाते मदीना भी हुई है। ये चाहे तो लिख लें, वैसे आखिर में चार्ट में भी मौजूद है। इजान की इब्तदा भी यकम हिजरी में शुरू हुई। मस्जिद नबवी की तमीर भी यकम हिजरी में शुरू हुई। हजरत आयशा से जो निकाह हुआ था हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो रुखती हुई वो भी यकम हिजरी में हुई। तो पांच छह वाकयात हैं जो यकम हिजरी के वाकयात हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं जी गजवा बदर पे। गजवा बदर 2 हिजरी के अंदर होता है, और 624 इसको हम जो है हिजरी बोलेंगे, और जो अंग्रेजी साल है यहां से 2 हिजरी होगा। 313 मुसलमान थे, 1000 काफर थे। इसको योमुल फुरकान भी बोला जाता है। ठीक है जी। और हक और बातल के दरमियान फैसला कुन मरा, फुरकान का मतलब ही ये होता है हक और बातल के दरमियान फैसला करने वाला। तो ये एमसीक्यू आता होता है, योमुल फुरकान जो है वो किस गजवा को बोला जाता है? तो वो जी बोला जाता है गजवा बदर को। अब इसमें आप तादाद देखिए, 313। बदरी ब्रिगेड भी कई मुल्कों ने अपनी बनाई हुई है। अफगानिस्तान और ईरान ने ना बदरी ब्रिगेड, वो इस मुनासबत से कि जो बदर के सहाबा कराम थे, और इन सहाबा कराम को जिन 313 ने हिस्सा लिया, इन्हें अल साबिकून अल अव्वलून भी बोला जाता है। अल साबिकून अल अव्वलून, अर्ली फोर रनर्स, जिन्होंने इस्लाम के इब्तदाई दिनों में जो है इस्लाम का साथ दिया है, और बकायदा जो है जंग के लिए के अंदर अपनी जानों के कुर्बानी के तौर पे, मतलब देखिए ना, 3 गुना ज्यादा तादाद है। और ये सहाबा कराम जो हैं आगे आके डिफेंड कर रहे हैं। ये जी सेकंड ईयर ऑफ इस्लामिक कैलेंडर में हुई, मतलब कि 2 हिजरी में। किस महीने में हुई? रमजान के महीने के अंदर ये हुई, 17 रमजान को। मुस्लिम की स्ट्रेंथ कितनी थी? 313। कुरैश के कितनी थी? 1000 लोग। मुस्लिम के कमांडर कौन थे? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपोनेंट्स के कमांडर कौन थे? अबू जहल, इन जिनका असल नाम था उमर बिन हश्शाम। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी 2 लोगों के बारे में, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो, और हजरत और उमर बिन हशाम अबू जहल के बारे में अल्लाह ताला से कि क्योंकि ये बड़े सरदार थे और बड़े बहादुर सरदार थे। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो भी जब काफिर थे तो कुफार से तलक रखते थे। तो आपसे सल्लम ने दुआ की थी अल्लाह पाक से कि ए अल्लाह पाक, इन दोनों उमर में से किसी एक का दिल जो है वो इस्लाम की तरफ फेर दे। क्योंकि मुसलमानों को जहरी बात है, पहले जो है इस्लाम पोशीदा तौर पे फैलाया गया पहले 3 साल। अब जरूरत थी कि कुछ ऐसे लोग हों जो बहादुर सरदार हों, एक सेटअप मौजूद हो जो जहाँ पे चीजों को अलानिया तौर पे भी ऐलान किया जा सके। तो फिर अल्लाह ताला ने हजरत उम्र फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हा के दिल में, वो उन्होंने अपनी बहन के से सुनी कुरान पाक की तलावत, और फिर वो पूरा वाकया है, फिफ्थ सिक्स क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, और वो इस्लाम कबूल उन्होंने कर लिया था। तो ये उमर बिन हशाम अबू जहल थे, ये भी एक बड़े बहादुर सरदार थे, लेकिन ये काफर रहे। और ये बेसिकली जो है जंग बदर में, गजवा बदर में इन्होंने जो है वो की थी, कमांडरशिप थे, कमांडर थे अपोनेंट्स के, कुफारे मक्का की तरफ से। इस जो जंग बदर है, ये सारे जो पॉइंट मैंने अभी सर्कल किए हुए थे कि कितने मुसलमान थे 313, अपोनेंट कितने थे 1000, मुस्लिम कमांडर कौन थे? हजरत मोहम्मद सल्लम। अपोनेंट्स के कमांडर कौन थे? अबू जहल। ये सारे एमसीक्यू के हवाले से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद
कितने मुसलमान शहीद हुए? 14। अपोनेंट कितने शहीद हुए? 70। ठीक है। और जो है, इसी जंग में हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हा का मालिक उमिया इब्ने खल्फ, वो भी मारा गया था। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हा का मालिक जो जुल्म किया करता था हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो पे, तो उनका मालिक उमिया इब्ने खल्फ वो भी इसी जंग में मारा गया था। अबू जहल को किसने मारा था? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। माज और मौज भाइयों ने। जी ये यंग एज के थे, माज और माउज। इन्होंने बेसिकली जंग बदर में जख्मी किया था, जख्मी किया था। जो मारा था, फाइनल जो कत्ल किया था, वो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने किया था। वैसे एमसीक्यूज में भी ये पॉइंट जब आते हैं ना, तो वो माज और मऊज को ही क्लिक करना होता है अपने। लेकिन जो बेसिकली प्रॉपर जो है ना, जो जिसने कत्ल किया था, वो सहाबी थे हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हा। माज और मऊज ने जख्मी किया था अबू जहल। तो ये जंग जो है, जहरी बात है मुसलमान जीते। इसका रिजल्ट क्या निकला? डिसीसिव विक्ट्री ऑफ मुस्लिम्स। जबकि कफार की तादाद ज्यादा थी, फिर भी जो है ज्यादा तादाद में कफार मारे जा रहे हैं, 70। मुस्लिम जो शहीद हो रहे हैं वो 14 हो रहे हैं। और जहरी बात है, वो हमला करने आए थे, वापस मुड़े, भागे, उनका सरदार भी मारा गया। तो जो गजवा बदर है, उसके अंदर मुसलमानों की विक्ट्री साबित हुई, मुसलमान ये जंग जीत गए। अच्छा, ये 2 हिजरी के अंदर हुई। 2 हिजरी में कुछ वाकयात और भी हुए। रोजे का हुक्म 2 हिजरी में, 2 हिजरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें काफी सारे वाकयात हैं। रोजे का हुक्म इसमें होता है। जहाद का हुक्म इस 2 हिजरी में होता है। जक़ात का हुक्म जो है वो 2 हिजरी में होता है। कुर्बानी का हुक्म 2 हिजरी के अंदर होता है। ईद उल फितर जो फर्ज हुई वो 2 हिजरी के अंदर हुई। किबला चेंज का हुक्म भी 2 हिजरी में हुआ। इससे पहले तक मुसलमान जो नमाज अदा करते थे, वो बैतुल मुकद्दस, फलिस्तीन में जो है बैतुल मुकद्दस, उस तरफ मुंह करके नमाज अदा करते थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा फरमा रहे थे, नमाज के दौरान ही वही नाजिल हुई कि अपना रुख जो है वो काबा की तरफ मोड़ लो। तो नमाज के दौरान ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रुख है वो काबा की तरफ मोड़ लिया, और पीछे सहाबा कराम जो नमाज पढ़ रहे थे, उन्होंने भी काबा की तरफ अपना मुंह मोड़ लिया। तो किबला का हुक्म भी 2 हिजरी में हुआ, और जिस मस्जिद में ये हुआ उसको मस्जिद जूल किबला तैन बोला जाता है। जूल किबला तैन, जू मैंने दो, किबला तैन दो किबलों वाली। क्योंकि पहला किबला जो है जिस तरफ नमाज अदा कर रहे हैं, वो किस तरफ करके अदा कर रहे हैं? बैतुल मुकद्दस जो कि फलस्तीन में है। और फिर उधर ही नमाज के दौरान हुक्म हो रहा है कि किबला चेंज कर लें। तो आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मुंह कर लेते हैं खाना काबा की तरफ, सहाबा कराम भी उसी तरह कर लेते हैं। तो उस मस्जिद का नाम मस्जिद जूल किबला तैन पड़ गया, दो किबलों वाली मस्जिद। तो 2 हिजरी में देखिए कितने सारे वाकयात हैं। गजवा बदर एक हो रहा है, साथ रोजे का हुक्म हो रहा है, जक़ात फर्ज हो रही है, जहाद का हुक्म हो रहा है, कुर्बानी का हुक्म हो रहा है, ईद उल फितर का हुक्म हो रहा है। इवन हजरत अली और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह भी 2 हिजरी में हो रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है 2 हिजरी। इसके वाकयात अगर आप एक पेज पे लिख लें, याद कर लें, या चलें स्लाइड से याद कर लें, तो बड़ी आसानी चीजें रह जाएंगी। मतलब जब इकट्ठे वाकयात पता होंगे कि ये सारे ही 2 हिजरी में हुए हैं। वैसे एमसीक्यूज में रिपीट होते रहते हैं पास पेपर में, ये वाले एमसीक्यूज, कुछ चीजें आप वहां से भी याद कर लेते हैं। उसके बाद जी गजवा अहद आपका आ जाता है। गजवा बदर बदर के मुकाम पे ही हुआ। बदर मुकाम का ही नाम है जी।
بدر مقام کا نام ہے، اس میدان کا نام ہے، اسی لیے اس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ پھر آ جاتے ہیں جی احد، یہ 3 ہجری کے اندر ہوتا ہے، اور اس کے اندر 70 صحابہ کرام کی شہادت ہو جاتی ہے۔ اب 3 ہجری جو ہے وہ کون سی بنے گی جی؟ 625۔ بیسیکلی اس میں جو مسلمانوں کی تعداد ہے وہ 1,000 ہوتی ہے، کفار کی جو تعداد ہے وہ ہوتی ہے 3,000، یہاں بھی 3 گنا ہے وہ۔ اب یہ جو عہد کے پہاڑ ہیں یہ بیسیکلی مدینہ کے قریب ہیں، دوبارہ سے کفار مکہ حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اسٹریٹجی ڈیولپ کرتے ہیں۔ وہ ایسی جگہ پہ جو ہے اپنے کمانڈرز کو، اپنے فوجیوں کو تعینات کرتے ہیں جہاں پہ پہاڑ ہوتے ہیں، 3 طرف پہاڑ ہیں، ایک طرف صرف راستہ ہے مدینہ انٹر ہونے کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اسٹریٹجی ڈیولپ کرتے ہیں کہ جو پہاڑوں کے اوپر تیر کمان لے کے اپنے جو صحابہ کرام ہیں ان کو بٹھا دیتے ہیں۔ اب جو بندہ بیسیکلی بلندی پہ ہوتا ہے نا، اونچائی پہ، اس کے لیے وہ آپ سمجھ لیں کہ کسی بھی لڑائی میں وہ بندہ بہتری کی طرف ہوگا، وہ قابو پا سکتا ہے۔ دیکھیں اس نے تیر برسانا ہے نیچے کی طرف، گریوٹی سے تیر نے نیچے جانا ہے، جس نے نیچے سے اوپر تیر کا نشانہ لینا ہے، ایک تو پہلے وہ اوپر منہ دیکھے اٹھائے گا، پھر وہ کرے گا کمان، تو اس کے ٹائم بھی زیادہ لگے گا، اوپر تک تیر پہنچے گا بھی نہیں۔ پہلے جو لڑائیاں تیروں اور تلواروں کے ذریعے ہوتی تھی نا، تو جو پہاڑ کے اوپر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ڈیوائس کیا اپنا سارا سیٹ اپ صحابہ کرام کو کہ مسلمان برتری پہ تھے، مسلمان یہ جنگ جیت رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ کہا تھا کہ آپ لوگوں کو جب تک میں نہ کہوں آپ نے پہاڑ سے نیچے نہیں اترنا۔ لیکن کیا ہوا کہ کچھ جو پہاڑوں پہ تیر کمان لے کے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، کچھ جنگ میدان میں ہو رہی تھی، جب میدان میں اوپر سے فورس مسلمانوں کی ساتھ دے رہی تھی، تیر برسا رہی تھی، نیچے جو جنگ لڑ رہے تھے تلواروں سے، انہوں نے کفار کو پیچھے دھکیل دیا، کفار اپنا ساز و سامان مال غنیمت چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اب جیسے ہی وہ بھاگے تو مسلمانوں نے، صحابہ کرام نیچے اتر آئے مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے۔ ہاں، ٹھیک ہے۔ اب وہ مال غنیمت جب اکٹھا کرنے لگے، اس جنگ میں قریش کے جو سردار تھے وہ تھے ابو سفیان، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بعد میں مسلم ہوئے فتح مکہ کے موقع پر، وہ لیڈر تھے۔ بدر میں لیڈر ہے ابو جہل، احد میں کون لیڈر ہے؟ ابو سفیان، ابو سفیان بن حرب، ٹھیک ہے۔ احد میں بھی یہی تھے اور خندق میں بھی یہی تھے، 2 جنگوں میں انہوں نے کفار کی نمائندگی کی، یہ لوگ پیچھے بھاگ گئے۔ لیکن فوج میں جو کفار کی فوج تھی اس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت وہ کفار کے اندر شامل تھے، وہ یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے جیسے ہی دیکھا، اور وہ ایک بہت بڑے لیڈر تھے، جب بھی وہ مسلمانوں میں شامل ہوئے تو انہوں نے بڑے بڑے غزوات جتوائے، ایسے ایسے غزوات جتوائے جہاں پہ کچھ صحابہ کرام کی شہادت ہو جاتی تھی، کمانڈرز کی شہادت ہو جاتی تھی، وہاں ان کنٹرول ساری فوج کا چارج آپ سنبھال لیتے تھے، اور آپ کہتے تھے کہ مجھے شہادت کی موت آئے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک اس میں تھی کہ ان کو شہادت کی، ان کے جسم کا کہتے ہیں کہ کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جس پہ تلوار کے زخموں کا نشان نہ ہو، بہادر تھے، لڑتے تھے اور جنگ جیت جاتے تھے۔ تو کفار مکہ میں اس وقت وہ کہ جو تھا فوج اس میں شامل تھے، وہ یہ سارا معاملہ دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے جیسے ہی دیکھا کہ پہاڑوں سے چارج چھوڑ دیا ہے مسلمانوں نے، اور یہ آ کے مال غنیمت اکٹھا شروع ہو گئے ہیں اکٹھا کرنا، تو انہوں نے سگنل دیے اپنی آرمی کو کہ واپس آ جاؤ۔ وہ لوگ واپس آئے، اور مسلمان تو اس میں تھے کہ ہم تو جنگ جیت گئے ہیں، کفار مکہ چلے گئے ہیں، اب تو مال اکٹھا کر رہے تھے، تلواریں، جو جو چیزیں، فوڈ آئٹم، جو باقی چیزیں ہیں۔ تو یکدم جیسے ہی وہ واپس آئے کفار مکہ، اور کس کی نمائندگی میں؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نمائندگی میں، جو ایک بڑے بہادر سردار سمجھے جاتے تھے، تو مسلمان بکھلا گئے، پیچھے کی طرف بھاگے، اور پھر 70 مسلمانوں کی جو ہے وہ شہادت ہو گئی، جبکہ کفار مکہ کے 3,000 لوگوں میں سے صرف 22 لوگوں مارے گئے، جبکہ 1,000 مسلمانوں میں سے 70 لوگوں کی شہادت ہو جاتی ہے۔
اور اس میں مسلمانوں کو ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے منافق، اس کا نام ہے عبداللہ بن ابی. وہ کہتا ہے مسلمانوں کو کہ میں تمہارا ساتھ دینے آؤں گا. اس کے ساتھ 300 لوگوں کی فوج ہوتی ہے. اچھا پرانا زمانہ ہے، اس زمانے میں اتنے ہی لوگ بہت بہت ہوتے تھے، 1000 300 500. اس اتنی کی لڑائی ہے یہ، مطلب تھوڑی تھوڑی، یہ لاکھوں کی تعداد میں نہیں ہے فوجی. تو 300 لوگ لانے کا وعدہ کیا تھا عبداللہ بن ابی نے. وہ بیسیکلی ایک منافق بندہ تھا مسلمانوں کے ساتھ، اوپر سے کہتا تھا کہ میں مسلمانوں کے ساتھ ہوں، لیکن اندر سے وہ منافق تھا. بعد میں اس نے کہا نہیں فلاں ریزن ہوگی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. 300 لوگ اس نے کہا تھا کہ میں لے کے آؤں گا مسلمانوں کا ساتھ، وہ بھی نہیں لے کے آیا. ایک تو وہاں سے تھوڑا مسلمان جو ہیں وہ ڈسارٹ ہوئے، لیکن جو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹریٹجی بنائی تھی تو جنگ جیت رہے تھے. لیکن جیسے ہی مال غنیمت جمع کرنے کے لیے نیچے آئے، تیر کمان کی جو پوزیشنز ہیں وہ چھوڑ دی، تو جی کفار مکہ غالب آ گئے اور پھر 70 مسلمان شہید ہوئے. اس موقع پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ سامنے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیڈ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خود آگے بڑھے لڑنے کے لیے. حالانکہ مسلمان جو صحابہ کرام ہیں وہ پیچھے ہٹ رہے تھے، بھاگ رہے تھے. لیکن جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود لیڈ کر رہے ہیں، تو وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرنے میں لینے کی کوشش کی. تو وہ سارے پھر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد، انہوں نے سرکل بنایا اور پھر بہادری سے لڑے، اور جو کفار مکہ ہیں ان کو پیچھے دھکیل دیا. اور یہی جنگ تھی جس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کی بھی شہادت ہوئی. اور آپ کو سعید الشہداء بھی بولا جاتا ہے. سعید الشہداء، شہیدوں کے سردار. اور ان کا کلیجہ پھر ہندا نامی ایک خاتون تھی، اس نے چبایا تھا. اس نے اپنے غلام، ایک حبشی غلام تھا، اس کو کہا تھا کہ جو ہے مطلب اس کی مخالفت تھی اسلام سے، تو پھر وہ ڈیڈ باڈیز کی بھی ڈیگریڈیشن کرتے تھے نا، ان کی بھی مطلب بے حرمتی کرنا. کفار کے اندر یہ رواج تھا، وہ اس کو اعزاز سمجھتے تھے. اس کے بعد جی 5 ہجری میں خندق ہوتی ہے. ہاں جی ہاں جی. یہ جو دانت جو شہید ہوئے تھے وہ بھی غزوہ احد کے اندر ہی ہوئے تھے. بالکل. یہ بھی کوشچن آتا ہوتا ہے کس غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دان شہید ہوئے تھے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سعید الشہداء. شہیدوں کے سردار، امام. اچھا 4 ہجری کے اندر ایک واقعہ ہوتا ہے جس کو رجی بولا جاتا ہے، لیکن وہ بھی اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. بیٹل آف رجی، اس میں بھی یہی ہوا تھا کہ مسلمان اور کفار اکٹھے ہوئے ایک جگہ پہ، لیکن بیسیکلی جو ہے وہاں پہ جنگ نہ ہو سکی. تو جو ہے لیکن 4 ہجری میں کچھ واقعات ہیں. ایک تو شراب کو ممانعت قرار دی گئی تھی. اس سے پہلے شراب پینا مسلمانوں میں جائز تھا. مسلمان صحابہ کرام بھی شراب پیتے تھے، کاروبار بھی کرتے تھے شراب کا. لیکن 4 ہجری میں یہ ممانعت آ گئی کہ آج کے بعد سے شراب جو ہے وہ حرام ہے. اور یہ ایک بہت بڑا کاروبار تھا شراب کا، جو ہے وہ بنا کے. تو صحابہ کرام جو پھر اس کی ڈیلنگ کرتے تھے، جو شراب وغیرہ بناتے تھے، انہوں نے ڈرم کے ڈرم جو ہیں وہ گلیوں کے اندر کہتے ہیں شراب ہی شراب ہو گئی تھی، انہوں نے سارے پھینک دیے تھے جیسے یہ حکم آیا تھا کہ شراب آئندہ سے نہیں پینی. جوے کو بھی حرام قرار دیا. اس سے پہلے جوا حرام نہیں تھا، لوگ جوا کھیلتے تھے. ٹھیک ہے. تو جو حکم ہے جوئے کے حرام ہونے کا، شراب کے حرام ہونے کا، وہ 4 ہجری کے اندر ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے 4 ہجری کے واقعات میں. اس کے بعد جی آ جاتا ہے 5 ہجری، جس کو ہم بولیں گے 627. اس کے اندر غزوہ خندق ہوتا ہے. غزوہ خندق کو غزوہ احزاب بھی بولا جاتا ہے. اس کے اندر جی بیسیکلی جو ہے عرب، جوئش، یہودی اور مسلمانوں کے درمیان لڑائی ہوتی ہے یہ والی.
اور جو یہودی ہیں وہ بیسیکلی حملہ کرتے ہیں سیریا کی طرف سے، شام والی طرف سے مسلمانوں پہ۔ اس کے اندر جو تعداد ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، جو کفار مکہ ہیں ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، اور یہ خدشہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ نقصان ہو سکتا ہے۔ تو پھر یہ طے پاتا ہے کہ ہم مسلمان جو ہیں اس کے اندر ڈیفینڈ کریں گے اپنے آپ کو، لڑائی نہیں کریں گے۔ اس میں جو کفار مکہ ہیں ان کی تعداد 10,000 تھی، مسلمانوں کی تعداد 3,000 تھی۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مشورہ دیتے ہیں کہ ہمیں جو ہے اس وقت ہم بھی اس پوزیشن میں نہیں ہیں، جو عرب جوئش ہیں، شام کے جو لوگ ہیں ان کے پاس ہتھیار بھی زیادہ ہیں، وہ اسلحے سے بھی زیادہ لیتے ہیں، ان کی پراپر پریپریشن ہے، تو اس وقت ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ لڑ سکیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے فی الحال، پھر جب کبھی ہم اپنے آپ کو مضبوط کر لیں تو پھر یہ لڑائی ہو جائے۔ آپ دیکھیں یہ خندق میں بھی وہ لوگ ادھر آ کے حملہ کر رہے ہیں، بدر میں بھی وہ لوگ آ کے حملہ کر رہے ہیں، احد میں بھی وہ لوگ آ کے حملہ کر رہے ہیں، اور مسلمان اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ تو پھر اس میں ایک خندق کھودی گئی۔ خندق سے مراد ہوتا ہے ٹرینچ، ٹرینچ بولتے ہیں خندق کو، گڑھا بہت بڑا، مطلب جس طرف سے فوجی آ رہے تھے، مسلمان سپاہیوں نے، مسلمان سپہ سالاروں نے یہ کیا کہ جو ہے درمیان میں خندق کھود دی، گڑھے کھود دیا اور اس کے اندر پانی بھر دیا بہت سارا۔ اب اس سے یہ ہوگا کہ دوسری طرف والی فوج جو ہے وہ اس طرف آ ہی نہیں سکتی، وہ کراس کیسے کریں گے اس کو؟ گھوڑوں کی مدد سے یا تیر کے کریں گے؟ کس طرح سے آئیں گے؟ کچھ ویسے آئے بھی تھے اس طرف اور لڑائی کچھ ہوئی تھی، لیکن مسلمان اس میں وکٹوریس رہے، انہوں نے جو یہ آئے تھے عرب جوش ان کو پیچھے دھکیل دیا تھا۔ جو یہ غزوہ ہے اس کی بھی جو ہیں اپوننٹس، مخالفین کی طرف سے جو سردار تھے وہ ابو سفیان تھے اس میں بھی۔ اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیسیکلی جو ہیں ان کا شام میں بڑا کاروباری اثر و رسوخ تھا۔ ہم آگے میں دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو شام کا گورنر بھی بنایا تھا، کیونکہ شام میں یہ بڑے ایک امیر مطلب خاندان سے تعلق رکھتے تھے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے کاروباری تعلقات بہت زیادہ تھے ملک شام کے ساتھ، سیریا کے ساتھ۔ تو پھر اس طرف سے حملہ کیا گیا مسلمانوں پہ، لیکن جو ہے یہاں پہ خندق کھودی گئی، اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مل کے خندق کھودی۔ جتنی دیر باقی مزدور، باقی صحابہ کرام کام کرتے، اتنی دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کام کرتے۔ اور یہ وہ غزوہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نمازیں قضا ہوئی تھی۔ یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں کس غزوہ میں بیسیکلی قضا ہوئی تھی؟ تو وہ جی غزوہ خندق تھا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نمازیں جو ہیں وہ قضائیں ہو گئی تھی، کیونکہ کام زیادہ تھا، ساروں کے ساتھ مل کے کرنا تھا، دوسری طرف سے جو فوج ہے وہ پیش قدمی کر رہی تھی، ان کی پیش قدمی کو روکنا تھا۔ تو اس سب کے درمیان جو ہے یہ ہو گیا، اور یہ 627 AD کے اندر واقعہ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا، اب میرا خیال ہے یہاں تک غزوات کو کافی ہیں، اور باقی کو ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھ لیں گے، کچھ باقی ساتھ ساتھ ہم باقی چیزیں بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب 5 ہجری میں جو ہے وہ پردے کا حکم ہوا تھا کہ جو خواتین ہیں وہ پردہ کریں گی باقاعدہ، اور تیمم کا حکم ہوا تھا۔ تیمم کسے کہتے ہیں؟ جب پانی موجود نہ ہو ارد گرد، تو اس کی غیر موجودگی میں ایک وضو کا طریقہ کار ہے مٹی سے کر لینا، اس کو تیمم بولتے ہیں۔ تو تیمم کا حکم بھی جو ہے وہ اسی میں ہوا تھا۔ زنا کی سزا کا حکم ہوا تھا، زنا کی سزا مقرر کی گئی تھی۔ کیا سزا ہے جی؟ کتنے کوڑے سزائیں ہیں؟ 70، 80؟ غلط، 100، 70۔ ایوب خان از اے رائٹ، ایوب خان ٹھیک کہہ رہے ہیں، 100 کوڑے ہیں جی۔ عام طور پہ ہمارے 80 کوڑوں کا کنسپٹ زیادہ آتا ہے، یہ 70 والے پتہ نہیں کون ہے، زیادہ تر 80 کوڑے غیبت کی سزا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جو زنا کی سزا ہے وہ 100 کوڑے ہیں جی۔ یہ تھوڑا سا ہمارے مس انڈرسٹینڈنگ کنسپٹ پایا جاتا ہے، تو 100 کوڑوں کی سزا ہے جی۔
और अपना जी ये हो गया। कोई क्वेश्चन वगैरह हो आप लोगों का तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो 5 हिजरी तक के हमने वाकयात को डिस्कस कर लिया, और बाकी की जो अगली 5 हिजरी हैं, बल्कि 6 लगा लें आप, 6 से लेके 11 तक, उसको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कल के लेक्चर में। हिशाम कौन था? उमर बिन हिशाम जो है वो अबू जहल का नाम था। हशाम उसका वालिद, उमर बिन हशाम। जी वो आपको मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो है वो कि कौन कौन सी कितने फासले पे, वो मैं फाइल आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपने उसको स्टडी करना है तो वो फाइल आपको मिल जाएगी, कौन सा कितने फासले पे है, किसको क्या कहते हैं, कौन से मुकाम पे था, डिस्टेंस कितना था, और भी जो दरमियान के जो हैं गजबात से रिलेटेड 100 150 पॉइंट हैं, वो आपने मेरा ख्याल वही फाइल पढ़ी होगी, वो मैं डिस्कस कर दूंगा। जी सरदार, सारी जंगों में जो गजवात हैं, गजवात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही रहे हैं लीडर। लेकिन कुछ सरियाज भी हैं, कुछ ऐसी लड़ाइयां भी हैं जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पार्टिसिपेट नहीं किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के दौरान, लेकिन वो हो रही हैं। उनमें जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है एज ए उन जिनको सीरिया बोला जाता है। ठीक है। जैसे मोता, गजवा मोता, वो हजरत खालिद बिन वलीद उसके अंदर लीडर थे। गजवा नहीं मोता कहेंगे, जंगे मोता कहेंगे उसको, मोता की जंग। ये रोमन्स के खिलाफ हुई थी, ये एमसीक्यू भी बड़ा पूछा जाता है। मोता की जंग किन के खिलाफ हुई? रोमन्स के खिलाफ। बड़े बड़े अंपायर होते थे पहले ना, पहले अंपायर होते थे बादशाहत का, जैसे मुल्कों की सरहदें और ये सिस्टम में पहले नहीं होता था ना। तो ये बल्कि इसके ऊपर रोमन अंपायर्स पे आपने शायद मूवीज वगैरह भी देखी हो। अब पर्शिया, किंग ऑफ पर्शिया के नाम से भी मूवी है, पर्शियन अंपायर, रोमन अंपायर। ठीक है। बैजेंटाइन अंपायर, अंपायर कहते हैं बादशाहत को। तो ये रोमन अंपायर के अगेंस्ट जंग हुई थी, मोता की जंग। उसमें अब हजरत खालिद बिन वलीद लीडर थे। जी जो जीके का फर्स्ट लेक्चर भी सेंड कर दीजिएगा, मैंने किया हुआ है सेंड, मेरा ख्याल है, दोबारा देख लेंगे ग्रुप में। हाँ जी, हिंदी हिंदा ने चुबाया था, और हिंदा जो है वो हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु की बेगम थी। हजरत अबू सुफियान की थी, या अबू लहब की थी? इसको थोड़ा सा कंफर्म कीजिएगा, नेट से सर्च कर ले। अबू सुफियान की थी, हाँ जी। ठीक है, ठीक है। जी वो जहन्नम में जाएंगी, जहरी बात है। जिन्होंने बाद में इस्लाम कबूल किया वो लोग तो जाएंगे ना जन्नत में। और उनमें से भी 10 का जिक्र है, अशरा मुबशरा का। बाकियों का तो जो है अल्लाह पाक ने डिसाइड करना है किसने जन्नत में जाना है, किसने दोजख में जाना है। अब जो है वो अबू सुफियान के बेटे वगैरह भी थे जो कुफार थे, और भी बड़े ऐसे ऐसे लोग थे जो फतेह मक्का के मौके पे फिर मुसलमान हुए थे। वो लोग जन्नत में जाएंगे नहीं जाएंगे, वो तो फिर ये बात का वो है। अच्छा, हिंदा ने भी इस्लाम कबूल कर लिया था फतेह मक्का पर, क्योंकि यहाँ सारी फैमिली ने, इनके बच्चे वगैरह ने भी, तो इसका लाजमी एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता कि वो जन्नत में जाएंगी या दोजख में जाएंगी। हबशी गुलाम था। तो जिस सारे जिन्होंने अगर इस्लाम कबूल कर लिया, तो ये लाजमी तो नहीं है कि सबने जन्नत में, वो सजा जो है वो सारा एक लंबा प्रोसीजर है। वो तो उनको मिलनी है। अगर जो एग्जैक्ट जंगल जन्नत में जाएंगे वो तो अशरा मुबशरा हैं, 10 सहाबा कराम है जिनका आपसे सल्लम ने नाम बताया है। बाकियों का तो डिसाइड होना है ना।
अच्छा, चलें, अगर आपने ये किसी सोर्स में ये वाकया वगैरह पढ़ा हुआ है तो वेल एंड गुड है। अच्छा जी, गुलाम का नाम था वैशी। वैसे वो हबशी था लेकिन नाम उसका वैशी था। ठीक हो गया जी। बाकी ये जो वाकया है इसका आगे पीछे का कोई वो हो ना, टेक्स्ट हो कोई, तो वो फिर ज्यादा बेहतर है। चले, ठीक हो गया जी। ओके, अल्लाह हाफिज।